السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 146 سے 150 تک کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ الذین وہ لوگ آتیناہم جن کو دی ہم نے کتاب، یعرفونہ پہچان لیتے ہیں اس کتاب کو، کما جیسے یعرفونہ پہچان لیتے ہیں ابناءہم اپنے بیٹوں کو، وَإِنَّ اور یقیناً بے شک فریقاً ایک گروہ، منہم ان میں سے لا یکتمون البتہ چھپاتا ہے حق کو، وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں۔ الحق یہ حق من ربک تیرے رب کی طرف سے ہے، فلا پس نہ تکونن پس آپ نہ ہو جانا من الممترین شک کرنے والوں میں سے۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ وَلِكُلِّ اور ہر ایک کے لیے وجہتن سمت ہے، ہوا مولیہا ہوا وہ مولیہا اسی کی طرف منہ پھیرنے والا ہے، فاستبقوا پس سبقت لے جاؤ دوڑو، خیرات بھلائیوں میں، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اینا جہاں کہیں بھی ہوگے، ما تکون تم ہوگے، اینا جہاں ماں ہوگے تکون تم ہوگے، یاتی لے آئے گا بکم اللہ تم کو اللہ تعالیٰ جمیع سب کو۔ ان اللہ بے شک اللہ تبارک اعلیٰ پر کلی ہر شیء چیز پر قادر ہے پوری طرح سے۔ ومن حیث واو اور من سے، حیث جہاں سے، خرجتا تو نکلے، فولی پس پھیر لے وجہ کا اپنا چہرہ، شطرہ طرف مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّهُ اور بے شک یقیناً لال حق ہے یہ میں رب کا تیرے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ تبارک بغافلین بخبر اما اس سے تعملون جو تم کر رہے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ اور جہاں سے خرجتا تو نکلے، فولی وجہ کا پس پھیرو اپنا چہرہ، شطرہ طرف مسجد حرام کی طرف، وَحَيْثُ اور جہاں کہیں ما کنتم تم ہو، فولو وجوہکم پس پھیر لو اپنے چہروں کو شطرہ اسی کی طرف، لِأَلَّا تاکہ نہ یکونا رہے، للناسی لوگوں کو، علیکم تم پر، حجت کوئی حجت، الا الذین ظالموا بے شک مگر وہ لوگ، الا مگر الذین لوگ، ظالموا وہ جو ظالم ہیں، منہم ان میں سے، فلا پس نہ تخشوہم پس تم نہ ان سے ڈرو، واخشونی اور ڈرو مجھ سے، ولی اتمہ اور البتہ میں پوری کروں گا، نعمتی اپنی نعمت، علیکم تم پر، ولعلکم اور تاکہ تم تہتدون ہدایت پا جاؤ۔ با محاورہ ترجمہ۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی اسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بے شک ان میں سے کچھ لوگ یقیناً حق کو چھپاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ یہ حق تیرے رب کی طرف سے ہے، بس تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ وہ اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ پھیرنے والا ہے، سو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، تم جہاں کہیں ہوگے اللہ تمہیں اکٹھا کر کے لے آئے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اور تو جہاں سے نکلے سو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے، اور بلا شبہ یقیناً ہم تیرے رب کی یہی قرآن جو ہے تیرے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ہرگز اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو۔ اور تو جہاں سے نکلے سو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے، اور تو جہاں کہیں ہو سو اپنے چہرے اسی کی طرف پھیر لو، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے سوائے ان کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ہے، سو ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ پارہ نمبر 2 کی آیت نمبر 146 سے 150 تک کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ الذین آتیناہم الکتاب۔ اس سے پہلے آیت میں بیان کیا گیا کہ اہل کتاب کعبہ کے متعلق کہ وہ قبلہ ہے برحق ہونے کو خوب جانتے تھے،
مگر ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے انکار کرتے تھے۔ اب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ قبلہ کی طرف اہل کتاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی آخر الزماں ہونے کے میں کچھ شک و شبہ نہیں ہے، مگر پھر بھی ان میں سے اہل کتاب کا ایک گروہ جو اہل علم بھی ہے وہ حق کو چھپا رہا ہے۔ ایک گروہ اس لیے فرمایا کہ اہل کتاب میں سے بعض علماء جیسے یہودیوں میں سے عبداللہ بن سلام اور نصارہ میں سے تمیم داری اور صہیب رضی اللہ عنہم جو ہیں وغیرہ، وہ بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی صادق ہونے کو پہچاننے کے بعد مسلمان ہو گئے تھے۔ آیت نمبر 147، اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ ہر ایک کے لیے جو ہے الحق من ربک فلا تکونن، یعنی جو حق آ گیا ہے یہ حق جو ہے یہودی نصارہ پہچاننے کے باوجود چھپا رہے ہیں، یہ جانتے بھی ہیں حق جو ہے آپ کے رب کی طرف سے ہے، اس لیے آپ کسی شک و شبہ کا شکار نہ ہوں۔ آیت نمبر 148، اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو قبلہ جو ان کا کعبہ ہی تھا، مگر بعد میں ہر ایک نبی نے اپنی اپنی مرضی سے کسی نہ کسی سمت کو اپنا قبلہ مقرر کر لیا۔ یہودیوں نے بیت المقدس کو صخرہ کو قبلہ قرار دے لیا اور نصارہ نے بیت المقدس کی طرف مشرقی حصے کو۔ اب تمہارے لیے قبلہ کو کعبہ مقرر کر دیا ہے، اس لیے ان لوگوں میں سے اس بحث جو کرتے ہیں اس کا کوئی خاص فائدہ ان کو نہیں پہنچے گا۔ اصل چیز ہے نیکیوں میں سبقت لے جانا، اس کا اہتمام کرو، کیونکہ تم بھی یہ ہے نا لفظ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو۔ تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ ہونا ہے، حضور پیش ہونا ہے، تمہیں اللہ کے راستے کے حضور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ جیسا کہ فرمایا نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھرو، لیکن اصل نیکی یہ ہے کہ اللہ اور یوم آخرت پر، اس کے فرشتوں، کتابوں اور نبیوں پر ایمان لاؤ، اور پھر اللہ کے راستے میں مال دے کر اس کی محبت کے باوجود، یعنی مال کی محبت کے باوجود قرابت والے جو ہیں، قریبی رشتہ دار جو ہیں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں وغیرہ پر، مانگنے والوں پر، گردنیں چھڑانے والوں یعنی جو گردنیں آزاد کرتے ہیں ان پر خرچ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، جب عہد کرو اس کو پورا کرو، صبر کرو۔ اللہ نے فرمایا یہی لوگ ہیں نیکیوں میں سبقت لے جانے والے، یہی لوگ متقی ہیں۔ آیت نمبر 149، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ، یعنی فرض نماز میں قبلہ کی طرف رخ کرنا ایسا حکم ہے کہ سفر میں بھی اس کا اہتمام ضروری ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ سفر کی مشقت کی وجہ سے تخفیف ہو گئی ہے تو سفر میں کہیں ٹھہر کے رک کے تو اس پہ نماز فرض پڑھو، اور اسی لیے سفر میں نماز کے لیے آسانی کر دی گئی نا، قصر کر دی گئی۔ آیت نمبر 150، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ۔ اب دیکھیں دوبارہ اسی حکم کو دہرایا گیا، پچھلی آیت والے حکم کو۔ دراصل کہا جاتا ہے ایک اس کی یہ بھی تفسیر آتی ہے کہ پہلی آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا، اب اس آیت میں تمام مسلمانوں کو مخاطب کیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی دہرانے کی وجہ یہ بھی پتہ لگتی ہے کہ یہاں بیت اللہ کو قبلہ مقرر کرنے میں اللہ نے حکمتیں بیان کی ہیں، جن میں سے پہلی حکمت یہ ہے کہ لوگوں میں سے کسی کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل باقی نہ رہے۔ اہل کتاب یہ نہ کہہ سکیں کہ پہلی کتابوں میں تو آخری نبی کا قبلہ مسجد حرام ہے، انہوں نے بیت المقدس کو قبلہ کیوں بنایا، اور کفار عرب یہ نہ کہہ سکے کہ ملت ابراہیم کا قبلہ تو بیت اللہ ہے، یہ اسے کیوں اختیار نہیں کر رہے۔ دلیل تو ان کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں رہے گی۔ البتہ ان میں سے بے انصاف لوگ جو ہیں وہ خاموش نہیں ہوں گے، اس لیے آپ ان سے نہ ڈرو۔ اللہ نے فرمایا مجھ سے ہی ڈرو۔ تو دوسری حکمت اس کی یہ بھی ہے، جس طرح اس آخری امت کے احکام جو ہیں قیامت تک مکمل اور غیر منسوخ کر کے اللہ نے اپنی نعمت پوری کی ہے، قبلہ کے بارے میں بھی یہ نعمت تمام ہو گئی، مکمل ہو گئی۔ اس کے علاوہ تیسری حکمت یہ بھی ہے کہ دوسرے احکام کی طرح قبلہ میں بھی تمہیں راہ حق کی ہدایت عطا کرنا ہے۔
شروع آیات سے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم 3 مرتبہ فرمایا۔ مسلمانوں کو یہ حکم 2 مرتبہ، اس کے حق ہونے کا ذکر 3 مرتبہ، اور ہر جگہ اس کی طرف رخ کرنے کا حکم 3 مرتبہ یہاں پہ آیا۔ اس سے اس حکم کی تاکید اور اس کی شان واضح ہوتی ہے۔ دوسرے درمیان میں جملے مثلاً اہل کتاب کا اس کے حق ہونے کو جاننا اور اللہ کا تمہارے عمل سے بے خبر نہ ہونا وغیرہ اور مزید تاکید کا کام دے رہے ہیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔